بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وفوق کل ذی علم علیم صدق اللہ العظیم۔ یہ پچھلی ویڈیو میں آپ حضرات کو بتایا تھا کہ اگر آپ حضرات تشہد میں اس بات کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کی نماز اگرچہ امام صاحب کی اقتداء کی وجہ سے ادا تو ہو جائے گی، لیکن اس میں ثواب نہیں ملے گا، صرف آپ کے ذمے سے فرض ادا ہو جائے گا، کیونکہ مکروہ تحریمی کا لفظ کل آیا تھا، جس کے متعلق آپ حضرات کو بتانا ہے کہ مکروہ تحریمی کیا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بھی پہلے آپ حضرات کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ احکامات شرعیہ میں حلال اور حرام کے درمیان ایک لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مکروہ کا۔ بعض حضرات اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فقہا کی اصطلاح ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ فقہا نے بھی اس لفظ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہی اخذ کیا ہے، اس کو لیا جو گیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہی لیا گیا ہے، اس لیے فقہا کی اصطلاح نہیں ہے مکروہ۔ اب ہمیں سب سے پہلے حلال اور حرام کے بارے میں جاننا چاہیے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ حلال کی تعریف یہ ہے کہ جو نص قطعی سے ثابت ہو وہ حلال ہے۔ مثال کے طور پر روٹی ہے، میوہ ہے اور دیگر کھانے کی چیزیں ہیں۔ احادیث نبوی کے اندر جن چیزوں کو حلال اور قرآن شریف کے اندر، قرآن مبارک کے اندر جن چیزوں کو حلال کیا گیا ہے وہ چیزیں حلال ہیں، اور جن چیزوں کی ممانعت آئی ہے، جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، مثلا رشوت لینا، سود لینا، زنا کرنا، بے ریش لڑکوں اور اجنبی عورتوں کی طرف دیکھنا، شراب نوشی اور بہت سے جو گناہ ہیں، یہ موٹے موٹے سے گناہ میں نے آپ حضرات کے سامنے گنائے ہیں، یہ نص قطعی سے ثابت ہیں۔ ان کی ممانعت احکام کی دو قسمیں ہیں، احکام کی دو قسمیں ہیں، ایک مامورات اور ایک منہیات۔ مامورات ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کرنے کا ہمیں حکم ملا ہے، ان کو مامورات کہا جاتا ہے، اور منہیات ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کو نہ کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم کو ملا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم کو ملا ہے، ان کو منہیات کہا جاتا ہے۔ مکروہ کن چیزوں کو کہا جاتا ہے؟ دیکھو، لغوی معنی کے اعتبار سے مکروہ کے معنی آتے ہیں ناپسندیدہ چیز، مکروہ کے معنی ناپسندیدہ چیز کے آتے ہیں، اور مکروہ کی تعریف کو سمجھنے کے لیے اول یہ جاننا ضروری ہے کہ اشیاء کی یعنی چیزوں کی حکم کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں۔ جن کا حلال ہونا وہ نص قطعی سے ثابت ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی ممانعت کا ہونا وہ نص قطعی سے ثابت ہے، یعنی وہ چیزیں حرام ہیں، ان چیزوں کو حرام کہا جاتا ہے۔ اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں، یعنی دونوں کے دلائل ہیں، حلت کے بھی، حرمت کے بھی، حلال ہونے کے بھی، حرام ہونے کے بھی دلائل دونوں طرح کے ہیں۔ کسی چیز کے بارے میں دلائل دو طرح کے ہیں کہ یہ چیز حرام بھی ہے، یہ چیز حلال بھی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گوہ کے بارے میں معلوم کیا۔ گوہ ایک جانور ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا تو آپ نے فرمایا کہ نہ میں اس کو کھاتا ہوں اور نہ امت کے لیے اس کو حرام کرتا ہوں۔
نہ میں اس کو کھاتا ہوں اور نہ امت کے لیے میں اس کو حرام کرتا ہوں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گو کی حلت و حرمت کے بارے میں معلوم کیا، تو آپ نے ان کو بھی یہی جواب دیا کہ نہ میں اس کو کھاتا ہوں اور نہ میں امت کے لیے اس کو حرام کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حلال اور حرام کے درمیان ایک لفظ ہے جس کا نام ہے مکروہ، اور یہی وجہ ہے کہ فقہائے احناف کے نزدیک گوہ کا کھانا مکروہ ہے۔ چنانچہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب العرف الشذی میں تحریر فرماتے ہیں، وَهَذِهِ كَرَاهَةٌ عِنْدَنَا وَقَالَ فُقَهَاؤُنَا بِكَرَاهَةٍ تَحْرِيمِيَّةٍ وَمُحَدِّثُونَنَا بِكَرَاهَةٍ تَنزِيهِيَّةٍ او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو اس لیے جس چیز کے حلال اور حرام ہونے میں شک پیدا ہو جائے، جس چیز کے حلال اور حرام ہونے میں شک پیدا ہو جائے، اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس چیز کو کہا جاتا ہے متشابہ، مشتبہ، اور اسی چیز کو مکروہ کہا جاتا ہے۔ اسی چیز کو مکروہ کہا جاتا ہے کہ جس کے دلائل دونوں طرف سے ہوں، حلت کے بھی اور حرمت کے بھی، حلال کے بھی اور حرام کے بھی، دونوں جانب سے دلائل ہوں گے، تو اسی چیز کو مکروہ کہا جاتا ہے۔ پھر مکروہ کی دو قسم ہیں، مکروہ تنزیہی، مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی کیا ہے؟ مکروہ تحریمی حرام کے قریب قریب ہوتا ہے، گویا کہ آپ اس کو حرام ہی سمجھیے۔ مکروہ تحریمی حرام کے قریب قریب ہوتا ہے، اگر آپ اس کا استعمال کریں گے، مکروہ تحریمی کریں گے، تو آپ کو اس کے کرنے کی وجہ سے گناہ لازمی ہوگا۔ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی یہ ہے کہ اس کے کرنے کی وجہ سے آپ کو گناہ لازم ہوگا۔ مکروہ تحریمی کا کرنا ناجائز ہے۔ مکروہ تنزیہی یہ ہے کہ اگر اس کو کر لیا جائے، اس پر عمل کر لیا جائے، تو اب آپ کو گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ نے اس کو ترک کر دیا، یعنی اس مکروہ تنزیہی کو بھی آپ نے چھوڑ دیا، اپنی زندگی سے نکال دیا، اپنی نمازوں سے نکال دیا، اپنے روزوں سے نکال دیا، تو اب آپ کا اجر، آپ کا ثواب بڑھ جائے گا۔ یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ تو مکروہ تحریمی کی تعریف غالباً آپ حضرات کے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ مکروہ تحریمی حرام کے قریب قریب ہی ہوتا ہے، اور اگر مکروہ تحریمی نماز کے اندر ہو جائے، بلکہ بعض دفعہ نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے اور بسا اوقات نماز واجب الاعادہ نہیں ہوتی، لیکن آپ کو اس کا اجر نہیں ملتا، صرف آپ کے ذمے سے اس کا وہ فرض جو ہے ساقط ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی روزے کے اندر ہم نے پورا دن روزہ رکھا، لیکن ہم گناہ سے نہیں بچے، غیر محرم کو دیکھنے سے باز نہیں آئے ہیں، سود لینے سے باز نہیں آئے ہیں، رشوت لینے سے باز نہیں آئے ہیں، چوری کرنے سے باز نہیں آئے ہیں، ٹی وی دیکھنے سے باز نہیں آئے ہیں۔ تو اگر آپ نے یہ کام کیا ہے تو آپ کا روزہ تو ادا ہو جائے گا، آپ کا روزہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ یہ مکروہ تحریمی ہے۔